السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 46. اب ہم کچھ وقت کے لیے تمہیں کہانی میں چند ماہ پیچھے لے جائیں گے. یہ اوپن ایریا کیفے تھا جہاں میزوں کے اوپر چھتری نما سایہ کیا گیا تھا. فروا اور مہر ماں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھی تھیں. فروا اپنے سامنے بیٹھی مہر سے کہہ رہی تھی، اگر میں تمہیں کہوں کہ تمہارے والدین کی طلاق حسینہ بھابی کی وجہ سے ہوئی تھی. مہر ماں ان کو گنگ سی دیکھے گئی. فروا اب بھی کہہ رہی تھیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں نگین اور وہاج تمہارے والدین ہی نہیں ہیں تو وہ پے در پے اس کے سر پہ دھماکے کر رہی تھیں. اب کہ مہر کی آنکھیں شوق سے پھیل گئی تھیں، چہرہ بے یقین تھا. فروا کہے گئیں، تم مہر ماں وہاج نہیں ہو، مہر ماں غیاث ہو. یہ راز آج تک میں نے اپنے دل میں رکھا تھا، لیکن آج مجھے لگتا ہے آج وہ وقت آ گیا ہے جب تم جان لو کہ تمہارا باپ وہاج نہیں، میرا بھائی تھا، غیاث الدین. مہر کے کاٹو تو لہو نہیں بدن میں. وہ سن تھی، ساکت تھی. حسینہ بھابی نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھا کیونکہ ان کے اپنے یہاں اولاد نہیں تھی. تم ان کا کھلونا تھی اور بعد میں ان کا گلٹ. تم مہر ماں، تم کبھی بھی ان کی محبت نہیں بن سکیں. اگر تم سے کوئی محبت کرتا ہے تو وہ میں ہوں. وہ اپنے سینے پہ انگلی سے دستک دے رہی تھیں. اگر کوئی تمہیں چاہتا ہے تو میں ہوں. اگر کوئی تمہارے لیے ساری دنیا سے لڑے گا، مرے گا یا مار دے گا تو وہ بھی بس میں ہی ہوں. مہر چپ رہی، کچھ کہہ نہ سکی. سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے. اسے اپنی ساری زندگی جھوٹ لگ رہی تھی. نگین نے تمہیں مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تھی. میں نے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا. اب حالے تم سے تمہاری خوشیاں چھین رہی ہے مہر ماں. میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گی. وہ آگے کو ہوئی. مہر ماں کے ساکت ہوئے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. آنکھوں میں ڈھیروں فکر مندی اور محبت لیے وہ اسے تک رہی تھی. مہر ماں خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی. میں تم سے محبت کرتی ہوں مہر، ساری دنیا سے، سارے انسانوں سے زیادہ، سارے جہاں میں سے زیادہ. تم میرے لیے ضروری ہو. میں تمہاری ماں باپ، تمہارا خاندان ہوں اور اب میں تمہیں سفیر دوں گی، جس طرح ساری زندگی تمہیں تمہاری من پسند چیزیں دیں. وہ ایک مان، ایک بھروسے سے کہہ رہی تھیں. مہر ماں اب تک شاکڈ تھی. اگلے کئی لمحات میں فروا اسے الف سے لے کر تمام کہانی کہہ چکی تھی جو انہوں نے نگین کے ساتھ کیا. وہ مہر کی حقیقت تھی. مہر ماں سفید پڑتے چہرے اور پھٹتے ہوئے دل کے ساتھ سب سنے گئی. اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا. وہ بدقت اٹھی تھی. اپنا پرس اٹھایا. فروا اس کو دیکھتے ہوئے فکر مندی سے اس کے ساتھ اٹھی تھی. مہر چلی گئی تھی، بغیر کچھ کہے سنے بس وہ چلتی گئی تھی. کئی گھنٹے بے چینی میں گزرے. بے کلی حد سے سوا تھی. شوق کم ہوا تو انتقام نے سر اٹھایا تھا. اس ریسٹورانٹ کی ریزرویشن اس نے گھر آ کر کروائی تھی. وہ بس سفیر کو حالے کے ساتھ دیکھ کر دل مضبوط کرنا چاہتی تھی. لیکن سارا کھیل تب بدلا تھا جب ریسٹورانٹ میں عمر حیات آیا تھا. مہر نے نہ جانے کیوں کس خیال کے تحت ان کی تصاویر لی تھیں اور گھر چلی آئی. اس نے وہی تصاویر کسی دوسرے نمبر سے فروا کے نمبر پہ سینڈ کی تھیں. اس نے یہ کیوں کیا وہ نہیں جانتی تھی. جو ایک چیز وہ جانتی تھی وہ یہ تھی کہ مہر ماں مر کر بھی سفیر اور حالے کی شادی نہیں دیکھ سکتی تھی. بات اگر سفیر کی ہوتی تو شاید وہ صبر کر بھی جاتی، لیکن یہاں بات یوسف سلطان کی بھی تھی. اور یہاں آ کر مہر ماں کے سارے حواس کام کرنا چھوڑ دیتے تھے. اگلی رات وہ فروا سلطان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی. اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ غیر انسانی تھا. وہ کسی ہارے ہوئے انسان کی مانند تھی. بلکہ انسان نہیں، وہ ایک گدھ تھی جو بھوک کے ہاتھوں اپنے ہی ساتھی کو مارنا چاہتی تھی، اسی کا کچا گوشت کھا لینا چاہتی تھی. دروازہ کھلا تو باہر فروا نکلی. مہر کو یوں کھڑے دیکھ اسے ذرا بھی حیرت نہیں ہوئی تھی. وہ جانتی تھی یہ ہونا ہے. آپ کیا کرنے والی ہیں؟
وہ کافی دیر تک فروا کے سامنے کھڑے رہنے کے بعد بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر تھا۔ فروا مسکرائی تھیں، ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ میں نے سب پلان کر لیا ہے مہر، سب طے ہے۔ میں بس تمہاری رائے جاننا چاہتی ہوں، کیا تم میرے ساتھ ہو؟ وہ ذرا ذرا سی بے چین تھیں۔ مہر نے بھوری بے تاثر آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ میں کیوں کچھ کہوں گی؟ میں نیوٹرل رہوں گی آنٹی۔ اگر میرے بغیر کچھ کہے اور کرے مجھے سفیر اور ابا مل جائیں گے تو اس میں غلط کیا ہے؟ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، حالے کو نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ آخر میں اس نے یقین دہانی چاہی تھی۔ فروا فوراً مسکرائی تھیں۔ تم بے فکر رہو مہر، بس صرف ایک رات کی بات ہوگی اور اس کے اگلے دن حالے گھر واپس آ جائے گی۔ سفیر سے تمہارا نکاح ہو جائے گا اور حالے کے لیے ہارون تو ہے ہی، وہ تو اسے ہر حال میں قبول کر لے گا۔ وہ حالے پہ گیو اپ نہیں کرے گا۔ تم بس خوش رہو، باقی سب میں دیکھ لوں گی میری جان۔ مہر ان کی بات پہ بس سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ اگلے دن اس کے کسی دوست کی عیادت کے لیے جب وہ اسپتال آئی تب اسے وہی نرس دکھائی دی جس نے حالے کے سامنے اس کے شوہر کی بات کی تھی، اور پھر نہ جانے کیوں کس خیال کے تحت مہر ماں نے اس سے اجازت نامہ اور اسپتال کے انتظامیہ سے فوٹیج نکلوا لی تھی۔ فوٹیج میں عمر اور حالے تھے، کچھ وقت بعد ہارون بھی تھا، لیکن مہر ماں نے خود کو ہارون کی فوٹیج ڈیلیٹ کرنے کا حکم دیتے ہوئے سنا۔ اس نے ان سب کے لیے سفیر کے تعلقات استعمال کیے تھے، لیکن کچھ یوں کہ سفیر کو اندازہ نہیں ہو سکا وہ اصل میں کیا کیا کرنا چاہ رہی ہے۔ اگلے منظر میں وہ ہارون کو فون کرتی نظر آ رہی تھی۔ ہارون، تم اس رات اس لڑکے کو حالے کے ساتھ اسپتال لائے تھے؟ وہ اسپتال کی راہداریوں میں چلتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آگے سے ہارون نے شاید بات کور کرنی چاہی تھی جب مہر ماں نے اسے سختی سے ڈپٹ دیا تھا۔ آج کے بعد اگر کبھی بھی کوئی بھی گھر والا تم سے اس بارے میں پوچھے گا تو صاف صاف مکر جانا ہارون۔ وہ اسے ہدایت دے رہی تھی۔ تم نہیں جانتے، حالے نہیں جانتی، یہ کتنی بڑی مصیبت ہے۔ اگر سفیر کو پتہ لگ گیا تو وہ ایک منٹ نہیں لگائے گا حالے کو چھوڑنے میں۔ کیا تم ایسا چاہتے ہو؟ ہارون نے بے اختیار نہ کہا تھا۔ مہر نے گہری سانس لی اور فون بند کر دیا۔ اگلے چند دنوں میں نکاح تھا۔ وہ دونوں پارلر میں بیٹھی تھیں۔ حالے تیار تھی، آف وائٹ جوڑے میں ملبوس وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی جب مہر ماں نے اپنے موبائل کی دوسری سم، جس کا نمبر کسی کے پاس سیو نہیں تھا، اس سے حالے کے موبائل پہ کال کی اور پھر اسے ہارون کی کال کا بتایا۔ وہ کبھی بھی تیر نہیں مارا کرتی تھی، وہ بس لوگوں کو نشانے پہ لے آیا کرتی تھی اور وہ زخمی خود بخود ہو جاتے تھے۔ وہ سائیکالوجی میں گولڈ میڈلسٹ تھی۔ اسے لوگوں کے دماغوں پر حکومت کرنا اور ان کے اندر اپنی بات ڈالنا آتا تھا۔ لوگ اسے جینیس کہتے تھے، لیکن وہ ایول جینیس تھی۔ اس نے حالے کو دروازے سے جاتے دیکھا۔ وہ جانتی تھی باہر کیا ہوگا، اسے سب پتا تھا، لیکن اس نے روکا نہیں۔ ایک لمحے کو ضمیر نے ملامت کی تھی، لیکن وہ نیوٹرل تھی اور وہی رہی۔ کچھ وقت بعد سفیر حالے کو لینے آیا تھا، لیکن حالے نہیں تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مہر ماں کا ضمیر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، وقار محبت سے زیادہ ضروری ہے، اسے رکھ لو۔ لیکن اس کے سامنے سفیر تھا، بھوری آنکھوں والا خوبصورت مرد، اور جب بھکاری کے آگے بھیک رکھ دو تب وہ ہر قسم کے وقار اور عزت کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اگلے منظر میں اب تم کو ٹوٹے بکھرے دکھائی دیں گے۔ وہ ہال میں کھڑی تھی، رو رہی تھی۔ حسینہ کی آنکھیں بھی بہہ رہی تھیں۔ گھر کے سارے مردوں کے کندھے جھکے ہوئے تھے، آنکھیں شرمندہ تھیں۔ یوسف سلطان بار بار فروا کو اس طرح دیکھتے جیسے انہوں نے سب کیا ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب مہر ماں نے نئی چالیں چلیں۔ وہ فروا سے لڑ رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی کہ اسی نے حالے کو اغوا کروایا ہے۔ جواب میں فروا بھی کچھ سخت سست سنا رہی تھی۔ سفیر اور یوسف سلطان ان کی باتیں سن رہے تھے۔ مہر نان گلٹی پروف ہو چکی تھی۔ اب یہاں اس نے گہری سانس لی تھی۔ سفیر اب بھی کچھ ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اسے اب بھی حالے کی واپسی کا انتظار تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی بھری تکلیف تھی۔ مہر ماں نے چند ثانیے اس کو دیکھا تھا۔ کئی آوازیں تھیں جو سماعت کا حصہ بن رہی تھیں، کئی رکاوٹیں تھیں جو اسے شیطان بننے سے روک رہی تھیں۔ یہ لمحہ تھا جب شر کو سر سے پھینک کر اتار دینا تھا۔
جب حسد کو پیروں تلے رون دینا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب جادوگرنی کو اپنا جادو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنا تھا۔ وہ موبائل گیلری کھولے کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں سپاٹ تھیں، دل خالی۔ اس نے چند ویڈیوز اور تصاویر پر کلک کیا اور ان کو سفیر کے نمبر پر بھیج دیا۔ اس کے ہاتھ ایک لمحے کو بھی نہیں کانپے تھے۔ اس نے اپنے شر کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ حسد سر چڑھ کر ناچنا چاہتا تھا۔ اس کے کندھوں پر بیٹھے فرشتوں نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر اس پر لعنت بھیجی تھی۔ وہ جادو کر چکی تھی، اور جادو کبھی بھی مجبوری نہیں ہوتا۔ اس نے سفیر کی آنکھوں میں شوق دیکھا، پھر صدمہ دیکھا۔ وہ ڈھہ گیا تھا، لیکن مہر کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ اسے سفیر کے ساتھ بٹھایا گیا، نکاح ہوا، مبارکباد ملی۔ ابا نے شفقت والا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور پھر اس نے دیکھا کہ کچھ شور ہوا ہے۔ سفیر معراج سے کچھ کہہ رہا ہے۔ اس نے معراج کو گرتے دیکھا۔ اس نے سفیر کو پریشان ہوتے دیکھا، آس پاس بھگدڑ مچتے دیکھا۔ مناظر بدلے، رات کا اندھیرا چھٹا تھا، وہ صبح کا پیلا اجالا تھا۔ ہالے گھر آ گئی تھی۔ وہ سفیر سے مار کھا رہی تھی، گالیاں کھا رہی تھی۔ مہرماں نے اپنے دل میں تقویت اترتی محسوس کی تھی۔ ہارون اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا، اور جب دنیا ہاتھ سے چلی جائے تو باقی کچھ نہیں رہتا۔ اسے لگتا تھا وہ مجبور ہے، لیکن وہ مجبور ہرگز نہیں تھی۔ وہ اگلے گھنٹے اسپتال آئی تھی، سفیر کے پیچھے۔ اسے لگتا تھا سفیر خود کو یا پھر معراج سلطان کو نقصان دے گا۔ وہ جب آئی، اسی وقت شمس سلطان معراج سلطان کے کمرے سے نکل رہے تھے۔ ان کے چہرے پہ پسینہ تھا، پریشانی تھی۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ اندر کمرے میں گئے تھے۔ مہرماں راہداری کے سرے پر کھڑی سب دیکھ رہی تھی، اور پھر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ قدم من من بھر کے تھے، دل گالیاں دے رہا تھا، کوس رہا تھا۔ ضمیر نے لاکھ ملامت کی تھی، لیکن اس کے قدم نہیں رکے تھے۔ وہ اندر آ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے روکنا چاہا تھا، لیکن پیسہ بولتا ہے، اور ایسا بولتا ہے کہ ہر ایک کو خاموش کروا دیتا ہے۔ وہ کافی دیر وہاں کھڑی رہی تھی، خاموشی سے ڈاکٹرز کو علاج کرتے دیکھتی رہی۔ پھر ڈاکٹر عبدالحفیظ پیرزادہ باہر چلے گئے تھے۔ جاتے وقت ان کی گردن جھکی ہوئی تھی اور دل پہ بوجھ تھا۔ معراج سلطان آرام دہ دوائیوں کے زیر اثر سو رہے تھے۔ مہرماں چند لمحے ان کے سر پر کھڑی انہیں گھورتی رہی، دیکھتی رہی۔ پھر اس نے آہستگی سے کہنا شروع کیا تھا، آپ آدھے مر چکے ہیں بابا۔ اس کی آواز ہلکی اور شفاف تھی۔ ذلت آپ کو آدھا کھا گئی ہے، اب آپ کو چاہیے کہ پورے مر جائیں۔ وہ انسان سے حیوان بنتی جا رہی تھی، اور اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں بابا، بہت زیادہ محبت، لیکن آپ جنگل کے بادشاہ ہیں۔ آپ واپس آ گئے تو گدھ ایک بار پھر دیش نکالا کا حکم سنیں گے۔ ایک بار پھر انہیں مردار کھانا پڑے گا، اور اپنے ہی گھر سے بے گھر ہونا پڑے گا۔ آخر کب تک گدھ بنباس سہیں؟ اس کی آواز میں تعصب تھا۔ وہ کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ غیر انسانی تھا، سفید اور گدھوں جیسا۔ میں آپ کو یہاں چھوڑ جاؤں گی اور آپ واپس آ جائیں گے۔ آپ اکیلے واپس آتے تو مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا۔ آپ حالے کو ساتھ لائیں گے، اور اس کے ہوتے ہوئے نہ ابا میرے نہ سفیر میرا۔ اس کی آواز میں کرب شامل ہوا تھا۔ میں مجبور ہوں بابا، بے حد مجبور۔ آپ کو جانا ہوگا، یہاں سے دور، بے حد دور، جہاں ایک اچھی زندگی آپ کی منتظر ہے۔ اس نے کہتے ساتھ ان کے سر کے نیچے رکھا تکیہ کھینچ کر نکالا تھا۔ معراج بے دم تھے، ان کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ بیماری نے انہیں مار گرا دیا تھا۔ یہ میری زندگی کا پہلا قتل نہیں ہے بابا، اس نے کہتے ساتھ تکیہ ان کے منہ پر رکھا تھا۔ اسی لمحے معراج ہوش میں آ گئے تھے، لیکن کچھ سمجھ نہیں سکے تھے۔ وہ نقاہت زدہ تھے اور کچھ غائب دماغ۔ مہر کی آوازیں ان کے کان میں پڑ رہی تھی، لیکن وہ ان کو پروسیس نہیں کر پا رہے تھے۔ میرا پہلا قتل ہمارے کالج کا چپڑاسی تھا، جس نے مجھے حالے کو کلاس میں بند کرتے دیکھ لیا تھا۔ میں نے بابا، میں نے اس کی چائے میں چوہے مار زہر ملا دیا تھا۔ اس کی آواز، اس کا انداز مشینی تھا۔ آوازیں پروسیس ہونے لگی تھیں، لیکن اسی لمحے مہر نے تکیے کا زور بڑھا دیا تھا۔
معراج بری طرح ہاتھ پاؤں مارنے لگے تھے۔ مہرماں زور بڑھاتے ہوئے کہتی رہی، میرا دوسرا قتل۔ وہ کالج کا پروفیسر تھا جس نے مجھے ہالے کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس نے مجھے دن کے وقت ہالے سلطان کے پیپر کی جگہ اپنا لکھا ہوا ہالے کے رول نمبر سے اپنا لکھا ہوا غلط پیپر آفس میں رکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ تکیے کا زور بڑھتا جا رہا تھا، سانسیں رکنے لگی تھیں، مزاحمت دم توڑ رہی تھی، لیکن الفاظ کا زہر ختم نہیں ہو رہا تھا۔ پروفیسر نے نیند کی گولیاں کھا کر خودکشی نہیں کی تھی، میں نے ان کے کھانے میں گولیاں پیس کر ڈال دی تھیں۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں مجبور تھی بابا، بہت مجبور تھی۔ وہ عجیب سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تکیوں کے نیچے پڑے ہوئے آدمی کی مزاحمت ختم ہو گئی تھی۔ وہ فرشتہ صفت آدمی اب نہیں رہا تھا، وہ جا چکا تھا۔ مہر نے تکیہ ہٹا لیا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ معراج کو اس طرح ساکت دیکھ گہری اذیت میں لگتی تھی۔ آئی ایم سوری بابا، آئی ایم ریئلی سوری۔ مجھے گدھ بننے پر آپ ہی لوگوں نے مجبور کیا ہے۔ آئی ایم سوری۔ وہ بلند آواز میں رو رہی تھی۔ اسی لمحے اس نے قدموں کی چاپ سنی تھی، کوئی تھا جو قریب آ رہا تھا، اور مہرماں قدموں کی چاپ پہچانتی تھی۔ وہ فوراً سے دیوار پہ لگے پردے کی اوٹ میں ہو گئی تھی۔ نووارد دروازہ دھکیل کر اندر آیا تھا۔ وہ سفیر تھا۔ سرخ آنکھوں اور بلند آواز میں وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، ان سے ان کی بیٹی کا پوچھ رہا تھا، پھر عمر سے نکاح کروانے پر غرا رہا تھا۔ اس کے منہ سے کف نکل رہا تھا۔ پھر دفتن وہ رکا تھا، وہ آگے گیا تھا۔ اس نے معراج سلطان کا ساکن وجود دیکھا اور پھر ان کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ کرنٹ کھا کر دور ہٹا تھا، بلکہ وہ فرش پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ بری طرح خوف زدہ تھا، اس کی آنکھیں ایک جگہ جم سی گئی تھیں۔ وہ ساکت تھا، بے سانس، چہرہ سفید پڑ چکا تھا۔ اسے لگا تھا وہ اس کی باتیں سن کر مرے ہیں۔ اگلے لمحات تمہیں ٹوٹے بکھرے نظر آئیں گے۔ ڈاکٹرز کی ٹیم سفیر کو باہر نکال رہی تھی۔ وہ ایک لاش کی مانند ان کے ساتھ چلتا گیا تھا۔ اس دن سفیر سلطان کے گلٹی ہونے کا سفر شروع ہوا تھا۔ مہرماں باہر نکل آئی تھی۔ اس نے جھپٹ کر دونوں ننھے کیمرے اتارے تھے۔ اب وہ ان میں اپنی مرضی کی فوٹیج رکھنے والی تھی۔ اگلے منظر میں وہ لان میں بیٹھی تھی۔ فروا حالے کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی اور مہر بدلے میں حالے کی یاد کا ذکر کر رہی تھی۔ لیکن اگر تم ذرا جھک کر میز پر رکھا موبائل دیکھو تو اس پہ کال چل رہی تھی، اور اس کال پہ حالے سلطان کا نمبر لکھا تھا۔ اس سے اگلے منظر میں وہ یوسف سلطان کے ڈاکٹر کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ اس سے کہہ رہے تھے کہ اب یوسف سلطان کو خاص توجہ اور خاص کیئر کی ضرورت ہے، انہیں ٹینشن نہ دی جائے ورنہ وہ پیرالائز ہو سکتے ہیں، یا پھر انہیں فالج کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے۔ اگلے ہی دن مہربان نے جان بوجھ کر ان کے سامنے جھگڑا شروع کر دیا تھا۔ اسے وہ ایسے ہی چاہیے تھے، لاچار، بے بس، حالے سے دور۔ اگلے منظر میں وہ سفیر کی ڈرنک میں ڈرگز ملاتی نظر آ رہی تھی۔ وہ زیادہ پی لیتا تھا تو اسے حالے سمجھ لیتا تھا، اگر ڈرگز لے گا تو اس سے محبت کی باتیں بھی کرے گا۔ بس یہی تو تھا اس کے ذہن میں۔ سفیر کی گن لے کر برونو کو مارنے والی بھی وہ خود تھی۔ عمر اسے اپنا زوال لگتا تھا۔ وہ حالے اور حسن کو اس کے قریب کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اس کے بعد وہ بس حالے کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی۔ عمر سے حالے کی طلاق اس کا سب سے بڑا مقصد بن گیا تھا۔ وہ سفیر سے مار کھائے، گالیاں کھائے، یا پھر وہ نشے میں دھت ہو کر ہی صحیح، اسے مہر کے بجائے حالے سلطان سمجھ کر ہی نظر التفات لٹائے۔ وہ اسے ہر حال میں قبول تھا۔ اسے لاغر، معذور اور بیچارے یوسف سلطان بھی قبول تھے جو اب اس کے محتاج تھے، جنہیں اب اس کی محبت نہیں، ضرورت تھی۔ اسے اپنے لوگوں کو غلام بنا کر رکھنا اچھا لگتا تھا۔ وہ گدھ تھی، اسے مردار کھانا اچھا لگتا تھا۔ موجودہ دن، موجودہ لمحہ۔ عمر حیات اپنی جگہ پہ ساکن کھڑا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ ہنس رہی تھی، مسکرا رہی تھی، اپنے شوہر کی کسی تعریف پہ وہ سرخ ہو رہی تھی۔ اسی لمحے سفیر کا فون بجا تھا۔ آوازوں کا مسئلہ تھا۔ اس کا شوہر اسے اشارے سے ضروری کال کہتا اپنی جگہ سے اٹھ گیا تھا۔
مہر مسکراتے ہوئے پلک جھپکا کر اسے تسلی دیتے ہوئے اسے جاتے دیکھتی رہی تھی۔ عمر نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اس کے قریب آ کر رکا۔ اسی لمحے مہر ماں نے بھی اسے دیکھا۔ آج کچھ تھا جو عمر حیات کی آنکھوں میں بدلا ہوا تھا۔ کوئی پٹی تھی جو اتر چکی تھی۔ ایک لمحے کو مہر ماں ٹھٹکی تھی، پھر اگلے ہی لمحے سنبھل بھی گئی تھی۔ ہیلو عمر وہاج خان، وہ جتاتی مسکراہٹ کے ساتھ بولی تھی۔ عمر مسکرا بھی نہ سکا۔ ہیلو مہر ماں غیاث الدین، وہ بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ حقیقت وہ دونوں جان چکے تھے، اب چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ عمر آہستگی سے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا۔ چند پل وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر مہر نے اس خاموشی کو توڑا تھا۔ کیا میں مان لوں کہ تم اب بھی وہ سب کچھ نہیں جانتے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کس ٹھٹائی سے پوچھ رہی تھی۔ عمر چند پل کچھ کہہ ہی نہ سکا۔ کیا تم نے جج صاحب؟ وہ باقی کے الفاظ نہیں کہہ سکا، کہنا مشکل تھا۔ مہر اس کی بات پہ چپ سی ہو گئی، پھر یکدم اس کی آنکھوں میں افسوس سا ابھرا، چہرے پر ملال پھیلا، اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہوئے۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی عمر، وہ بولی تو اس کے لہجے میں دکھ تھا۔ میں مجبور تھی، بہت زیادہ مجبور، وہ آزردگی سے کہہ رہی تھی، اور عمر جیسے اس کے انکشاف پہ گنگ ہو گیا تھا۔ آس پاس دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں کرب اترا تھا۔ کاش وہ اٹھ کر اس کا گلا دبا سکتا۔ وہ ہاتھ کی مٹھی بھینچے اسے سنے گیا۔ وہ کہے گئی، تم نے جنگل دیکھا ہے عمر؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی عجیب لہجے میں کہہ رہی تھی، جنگل میں کئی جانور اور پرندے ہوتے ہیں، چھوٹے پرندے، ادنا، آلا، وہ سب ساتھ رہتے ہیں، کبھی لڑتے ہیں، کبھی مرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھا لیتے ہیں، نوچ لیتے ہیں، لیکن وہ ساتھ رہتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کو نکال نہیں دیتا۔ لیکن ایک پرندہ ہے جسے جنگل سے نکال دیا گیا، دیش نکالا، سمجھتے ہو؟ عمر بس اپنی آنکھوں میں تپش لیے اسے دیکھے گیا۔ وہ کہتی رہی، جب اسے جنگل سے نکالا گیا تو گدھوں نے آبادی کا رخ کیا۔ گدھ جانوروں کو چھوڑ انسانوں کا مردار گوشت کھانے لگے، ہر طرح کا، چھوٹا بڑا، مردار، حلال، ہر طرح کا گوشت۔ تمہیں لگتا ہے یہ گدھوں کی سفاکی تھی؟ نہیں عمر، یہ گدھوں کی مجبوری تھی۔ وہ زور دے کر بولی، وہ مجبور تھے، میں بری نہیں ہوں، میں بس گدھ ہوں جسے کبھی اپنا سمجھا ہی نہیں گیا، جس نے سلطان منزل کے جنگل میں زندگی کے 29 سال گزار دیے، لیکن کسی نے اسے قبول نہیں کیا۔ اب میں اگر گدھ بن کر مردار کھانے لگ گئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اسی لمحے سفیر ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کی کال لمبی ہو گئی تھی، لیکن وہ ان سے 2 میز دور تھا۔ جب کسی جاننے والے نے اسے روک لیا، عمر نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، ایک سخت نظر مہر ماں پہ ڈالی اور کہنا شروع کیا، تم نے میرا بخت کھایا مہر ماں۔ عمر اس کو دیکھ کر بول رہا تھا، میرے رشتے، میرے پیسے، میرا حق، میری عیاشی، تم نے سب کھایا۔ ایک زندگی تھی جو تم نے میری جگہ گزاری، اور اب اس نے اپنی آواز دھیمی کر لی، اب وقت ہے کہ تم حساب دو۔ سفیر کو کسی جاننے والے نے روک رکھا تھا، اس کی نظریں بے چین سی تھیں، وہ جلد از جلد یہاں آنا چاہتا تھا۔ عمر اب بھی کہہ رہا تھا، میں عمر حیات آج تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں تم سے حساب لوں گا۔ میں تمہاری گردن میں ایسا پھندا لگاؤں گا کہ تم خود اسے خود پہ کس دو گی۔ اتنا عرصہ میں تمہیں سمجھ نہیں پایا کیونکہ میں وکٹم بن رہا تھا، لیکن آج اور ابھی سے عمر حیات کہانی کا ویلن ہے، یاد رکھنا۔ مہر ماں ابرو اوپر کھینچے اسے دیکھ رہی تھی۔ اب کہانی میں اصل مزہ آنے لگا تھا۔ تمہیں یہ تو پتا ہے کہ گدھوں کو قبول نہیں کیا گیا، لیکن کیا تم یہ جانتی ہو کہ ان گدھوں کو کیوں قبول نہیں کیا گیا؟ مہر کے چہرے پر الجھن ابھری۔ عمر کہہ رہا تھا، گدھ حریص تھے، وہ کھاتے تھے اور بہت کھاتے تھے، حلال حرام مردار سب کھاتے تھے، لیکن پھر بھی ان کا حرص نہیں مرتا تھا۔
یہاں تک کہ ان کے منہ سے ان کا کھایا قے کی صورت نکل آتا تھا۔ ہاضمہ خراب ہو جاتا تھا لیکن وہ پھر بھی کھاتے تھے کیونکہ گدھ حریص تھے۔ وہ اتنا کھا کر قے کر کر پاگل ہونے لگے تھے۔ ساری ساری رات گدھ سوتے نہیں تھے۔ ان کا ہرس، ان کا حسد انہیں سونے نہیں دیتا تھا۔ گدھوں کو نکالا جانا ظلم نہیں، جنگل کی صفائی تھی۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولا تھا۔ تم نے بہت مردار کھایا ہوگا، بہت گوشت کے ٹکڑے حلق سے اندر اتارے ہوں گے، لیکن میں گوشت کا وہ ٹکڑا ہوں جو 7 پانیوں سے بھی نہیں گلے گا۔ میں تمہارے حلق میں اٹک جاؤں گا، اس طرح کہ تمہاری سانس بند ہونے لگے گی۔ تم اگر گدھ ہو تو میں تم سے بڑا گدھ ہوں۔ شاید تم بھول رہی ہو مہر ماں، ہم دونوں ایک ہیں، ہم دونوں ایک ہی دن پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اندر ایک جیسا شر ہے۔ فرق بس یہ ہے کہ میں نے اپنے شر پہ قابو پا رکھا ہے، لیکن اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل گدھ کون ہے۔ مہر ماں کچھ نہیں بولی، وہ بس محظوظ سی اسے دیکھتے ہی رہی۔ تم فیری ٹیلز دیکھتے ہو عمر؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ عمر آنکھوں میں تیش لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں دیکھتے ہوگے ہے نا؟ مہر نے اضافہ کیا، میں دیکھتی ہوں، بہت زیادہ دیکھتی ہوں، اور پتہ ہے کیا، مجھے فیری ٹیلز میں ہمیشہ وہ لوگ پسند آتے تھے جو ایول تھے۔ مجھے وہ جادوگرنی پسند تھی جس نے رپنزل کو قید کر لیا تھا، کچھ عرصہ ہی صحیح، لیکن وہ خوبصورت زندگی گزارتی ہے۔ مجھے وہ سوتیلی ماں پسند تھی جس نے شہزادی کو محل سے دربدر کر دیا، چاہے کچھ عرصہ ہی صحیح، لیکن شہزادی نے ٹھوکریں تو کھائیں نا۔ مجھے ہر برا کردار پسند ہے، مجھے ہر وہ انسان پسند ہے جو اپنے حق اور اپنی محبت کو چھین لیتا ہے۔ اور رہی بات بدلے کی، انتقام کی، تو وہ تم مجھ سے نہیں لے سکتے عمر۔ تمہارے پاس ایک واحد چیز، واحد رشتہ حالے ہے، اور تم دیکھنا میں اسے تم سے کس طرح الگ کروں گی۔ نہ تم کہانی کے شہزادے ہو، نہ وکٹم، اب تم کہانی کے دیو ہو، اور دیو کی جان ہمیشہ ایک ننھی چڑیا میں ہوتی ہے۔ میں اس چڑیا کی مالک ہوں۔ تم دیکھنا عمر، میں تمہارے بخت سے تمہاری آخری محبت کیسے کھروچ کے مٹاتی ہوں۔ سفیر قریب آ چکا تھا۔ عمر خاموش ہو کھڑا رہا، سپاٹ سرد آنکھوں سے اسے دیکھتا ہوا۔ تم میری بیوی سے کیا بات کر رہے ہو؟ اس کا لہجہ سخت تھا، مشکوک سا۔ عمر اب کے سفیر کی جانب مڑا، چہرہ حتی الامکان بے تاثر رکھا۔ چند ثانیہ سفیر کو گھورتا رہا اور پھر مڑ گیا۔ وہ بہت بری طرح ڈسٹرب تھا، شاید ہرٹ بھی۔ وہ مڑ گیا تو سفیر نے دندہی سے مہر ماں کو دیکھا۔ تمہیں یہی آدمی ملا تھا بات کرنے کو؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ میں اس سے بس حالے کے بارے میں بات کر رہی تھی، آپ کو برا لگا؟ وہ ہلکی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ سفیر نرم پڑا اور گھوم کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھا۔ چھوڑو اسے، تم بتاؤ کھانا کیسا ہے؟ اس نے بات بدل دی تھی۔ مہر ماں اب اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ سفیر سن رہا تھا یا پھر شاید نہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ عمر کو دیکھ کر آج بھی اس کے دل کے زخم ہرے ہو جاتے تھے۔ شاید وہ واقعی حالے سے محبت کرتا تھا، کیا پتا۔ عمر حیات کے بنگلے پہ رات اتر آئی تھی۔ لاؤنج میں اب تک آوازیں آ رہی تھیں۔ حسن اپنی سابقہ جگہ پر براجمان تھا، نفیسہ حیات کا فیورٹ بچہ، لیل جانے کی تیاری میں کھڑی تھی اور اب ہارون سے منت کر رہی تھی کہ وہ اسے گھر چھوڑ آئے۔ حالے کچن میں تھی، کافی بناتی ہوئی۔ ہارون، کیا تکلیف ہے تمہیں؟ چھوڑ آؤ نا مجھے۔ لیل سخت خوف زدہ تھی۔ ہارون نے نفی میں سر ہلایا۔ ہرگز نہیں، میں نے جو تمہاری پینٹنگ بنائی تھی پہلے اس کی تعریف کرو۔ عجیب ضد تھی بھائی، تم اٹھ رہے ہو یا میں تمہارا سر پھاڑ دوں؟ وہ ضبط سے پوچھ رہی تھی۔ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھاؤ گی تو کیا میں نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ لیل کو یہاں آ کر صدمہ ہی تو لگا تھا۔ تم عورت پہ ہاتھ اٹھاؤ گے؟ ہارون مسکرایا تھا۔ میں عورت پہ برش اٹھاؤں گا اور ایسے بھیانک طریقے سے تمہارا چہرہ پینٹ کروں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گی۔ لیل کا سانس جیسے سینے میں اٹک گیا۔ اس کی حسین عربی آنکھیں، اس نے فوراً پیترا بدلا تھا۔ تم تو میرے اچھے دوست ہو ہارون، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔
تم اس دنیا کے سب سے بہترین پینٹر ہو، میں تمہاری سب سے بڑی فین ہوں۔ عمر میں نا؟ ہاں میں جانتا ہوں، تم میری فین لسٹ میں سب سے بڑی عمر کی عورت ہو۔ اور بس یہاں لیل سکندر کی بس ہو چکی تھی۔ وہ اپنا بیگ جھپٹتے ہوئے اٹھی تھی۔ ہارون پہ جہنم میں جاؤ والی نظر ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ ہارون بھی اٹھ کھڑا ہوا تھا اور مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے گیا تھا۔ اب وہ سارا راستہ اس سے لڑتے ہوئے جائے گی، وہ جانتا تھا، لیکن وہ بھی کیا کرے؟ جو سکون لیل کو تپا کر ملتا تھا وہ کہیں اور نہیں تھا۔ وہ چلے گئے تو لاؤنج خالی ہو گیا۔ نفیسہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں۔ حسن کو حالے نے بلا لیا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی حسن سے اس کے کالج کے متعلق کوئی بات کہہ رہی تھی جب عمر اندر جاتا دکھائی دیا۔ اس نے جاتے جاتے ایک نظر حالے کو دیکھا اور پھر اسی طرف آ گیا تھا۔ اس کی رنگت نچڑی ہوئی تھی، چہرہ عجیب تھا، صاف ظاہر تھا وہ ڈسٹرب ہے۔ وہ کچن میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ حسن نامحسوس انداز میں باہر نکل گیا تھا۔ عمر نے حالے کو دیکھا۔ کیا وہ اسے بتا دے؟ کیا وہ یقین کر لے گی؟ کیا اسے کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اس نے گلا تر کیا، کہنے کو الفاظ جمع کیے۔ اگر میں کسی دن کوئی ایسی بات کہہ دوں جسے آپ نے اپنے وہم و گمان میں سوچا بھی نہ ہو تو کیا میرا اعتبار کریں گی؟ وہ بڑے دنوں بعد آج پھر سے آپ کہہ رہا تھا، الفاظ جوڑ جوڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کرتا۔ یہ اس کا عمر تھا، ہاں یہ وہی تھا۔ حالے نے بازو سینے پر باندھ کر اسے دیکھا تھا۔ تم خود کو دیکھو عمر، تم ہمارا ماضی دیکھو اور پھر خود سے سوال کرو کہ میں کیا کروں گی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی تھی، مجھے معاف کر دو حالے، میں آج اپنی غلطی مانتا ہوں۔ میں نے جو بھی تمہارے ساتھ کیا وہ غلط تھا، لیکن میں اب بھی اپنے عمل پہ شرمندہ ہوں۔ کیا ہم ایک دوسرے کو ایک موقع اور نہیں دے سکتے؟ وہ آج مختلف لگ رہا تھا۔ وہ اسے روک رہا تھا، شاید وہ خوفزدہ تھا۔ مجھے جانے دو عمر، ہم دونوں کے حق میں یہ بہتر ہوگا۔ طلاق ایک نہ ایک دن ہونی ہے، ضروری نہیں کہ ہماری طلاق ہو جائے۔ عمر نے ناگواری سے ٹوکا تھا۔ حالے مسکرائی تھی، اذیت سے، کرب سے۔ کیوں عمر؟ ہماری طلاق کیوں نہیں ہوگی؟ بیکاز آئی ایم دا وومن یو لو ود یور آل ہارٹ، یا پھر تم میرے ساتھ جینا چاہتے ہو؟ لیکن تم تو کہتے ہو ان میں سے ایک بات مذاق تھی اور ایک بابا کی خواہش۔ عمر کا سر جھکا تھا، اسے پشیمانی ہوئی۔ حالے تکلیف سے کہہ رہی تھی، تم کہتے ہو تمہارے استاد نے تمہیں جو سکھایا وہ صحیح تھا اور تم ویسا ہی کرو گے، اور اب تم اپنے عمل پہ معافی بھی مانگ رہے ہو۔ تم چاہتے ہو میں تم پہ اعتبار کروں، لیکن تم خود ایسا نہیں کرنا چاہتے۔ تمہاری کوئی بات سچی نہیں ہے عمر، تم جھوٹے ہو۔ تم اندر سے ایک شکی آدمی ہو، تم ایک سیلف آبسیسڈ آدمی ہو جسے لگتا ہے اسے سب پتا ہوتا ہے۔ نہ حالے کی آواز اونچی تھی، نہ اس میں طنز تھا، پھر بھی عمر کو اس کی باتیں چابک جیسی لگی تھیں۔ تم آج کہیں سے ہماری کہانی کا کوئی نیا سچ جان کر آئے ہو، لیکن تم مجھے نہیں بتا رہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ میں تم پہ اعتبار نہیں کرتی، بات یہ ہے کہ تم۔ وہ آگے آئی، عمر کے سینے پہ انگلی سے دستک دی۔ تم مجھ پہ اعتبار نہیں کرتے، ورنہ میں تو وہی ہوں جسے آدھی رات میں تم نے کہا تھا کہ میں جینا چاہتا ہوں اور میں نے اعتبار کر لیا تھا۔ عمر نے ایک جھٹکے سے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ اس کی آخری بات میں کچھ تھا کہ ٹھٹکا جائے، کچھ ایسا کہ وہ سچی لگے۔ وہ اب بھی اس کے سامنے کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں اپنی نم ہوتی آنکھیں گاڑے ہوئے، ان میں تکلیف تھی، واضح تکلیف۔ تم چاہتے ہو میں یہاں رہوں، لیکن تم پورا 1 ماہ کہاں تھے عمر؟ تم بس اپنا سوچتے ہو۔ آج تمہیں میری ضرورت ہے تو تم روک رہے ہو، ورنہ حالے کو چھوڑ دینا تو ہمیشہ تمہارے لیے آسان رہا ہے۔ وہ بول کر رکی نہیں تھی، شاید اسے اپنے آنسوؤں کے بہہ جانے کا ڈر تھا۔ پیچھے عمر تہی دامن کھڑا رہ گیا۔ پولیس والا اگر اعتبار کر لے تو نری موت مرے۔ یاقوت مرزا کا کمرہ آج خاموش سا تھا۔ نرمین آج نوح کے ساتھ تھی، شاید وہ تھوڑی دیر تک اسے چھوڑنے آ بھی جاتا۔ یاقوت مرزا آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں میں اسپرے کر رہا تھا۔ وہ کافی بدلا ہوا سا لگ رہا تھا، اس کے چہرے پر بے چینی تھی، سنجیدگی بھی۔ شاید کچھ سوال تھے جن کے جواب اسے مل نہیں پا رہے تھے۔ وہ تیار ہو کر لاؤنج میں آیا۔
صوفوں پر اس کے دوست بیٹھے تھے، دیوار گیر ٹی وی پر خبر چل رہی تھی۔ ناظم آباد سے خبر شامل کرتے چلیں۔ اطلاع ملی ہے کہ ناظم آباد سے لاپتہ ہونے والی اقرا خالد کی زیادتی شدہ لاش پولیس کو مل گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اقرا کے ساتھ متعدد افراد نے یاقوت نے آگے بڑھ کر ریموٹ کی مدد سے رپورٹر کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ اس کا چہرہ بالکل بھی نارمل نہیں تھا۔ وہ ڈرا ہوا، گلٹی سا لگتا تھا۔ اسے اب لگتا تھا جو اس نے کیا ہے وہ گناہ ہے۔ بند کیوں کر دیا یاقوت؟ سننے تو دیتے آخر۔ وہ بے غیرت لوگ پکڑے بھی گئے یا نہیں؟ اس کی ایک دوست بولی تھی۔ یاقوت ایک سنگل صوفے پر آ کر بیٹھا، ہاتھ نامحسوس انداز میں بازو کو کھجا رہا تھا اور کبھی گردن۔ آس پاس خنزیروں کی بو پھیلنے لگی تھی۔ جسم سے چپکا نادیدہ چیچک اب نظر آنے لگا تھا۔ کیا وہ بے غیرت ہے؟ وہ؟ ہاں، اور وہ لڑکی؟ اس کی کوئی غلطی نہیں۔ کیوں نکلی تھی شام میں گھر سے؟ وہ چڑھ دوڑا تھا۔ پاس بیٹھے شان نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ یاقوت، تم وکٹم بلیمنگ کر رہے ہو، اور وہ لڑکی اپنے باپ کی دوائی لینے نکلی تھی۔ اس کا باپ ایک بیٹا پیدا نہیں کر سکا تھا جو آدھی رات کے وقت اس کی دوا لے کر آتا اور ریپ نہ ہوتا۔ وہ تلخی سے بولا۔ یاقوت کو بے اختیار اپنے آس پاس آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ بیٹا ہوتا بھی تو کیا ہو جاتا؟ اب کے نوید بولا تھا۔ کیا لڑکے ریپ نہیں ہو رہے؟ حمزہ متین کا کیس بھول رہے ہو تم؟ 1 ہفتہ پہلے اس کو اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ ریپسٹ جینڈر نہیں دیکھتے۔ یاقوت نے مردہ آنکھوں سے ان کو دیکھا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ جسے گناہ مان ہی نہیں رہا تھا، آج وہی عمل گلے کا پھندا بننے لگا تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اس نے یہ سب کسی مجبوری میں کیا ہو۔ یاقوت کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہاں بیٹھے تمام لوگ اس پہ ہنس رہے ہوں، جیسے ریپ کبھی بھی مجبوری نہیں ہوتا۔ یاقوت، ریپ ایک بیمار دماغ کرتا ہے، ایک ایسا دماغ جسے مرد، عورت، انسان، جانور سے فرق نہیں پڑتا، نوین کہہ رہی تھی۔ اور یاقوت دم سادھے انہیں سنے گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں ریپ مرد نے کیا، غلط کہتے ہیں۔ کوئی بھی مرد یا عورت ریپ نہیں کرتی، کوئی ہوس ریپ نہیں کرتی۔ ریپ ایک بیمار دماغ کرتا ہے، جس سے قبر میں لیٹی عورت سے بھی فرق نہیں پڑتا، جس سے نوزائیدہ بچی سے بھی فرق نہیں پڑتا، جس سے اپنے جیسے جسمانی خد و خال رکھنے والے انسان سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ ریپسٹ ایک خنزیر جیسا ہوتا ہے، جس طرح خنزیر اپنا فضلہ خود کھا جاتا ہے نا، بالکل اسی طرح ریپسٹ مرد کو بھی ریپ کرتا ہے۔ وہ بول کر خاموش ہوئی تو شان نے بولنا شروع کیا۔ کوئی یاقوت کو نہیں دیکھ رہا تھا، کوئی یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ الفاظ کے زہر سے سبز پڑ رہا ہے۔ شان کہہ رہا تھا، تم جانتے ہو یاقوت، ریپ کس طرح پورا خاندان توڑ دیتا ہے؟ ریپ قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ اس جرم میں ایک وکٹم نہیں ہوتا بلکہ سارا خاندان، سارا سرکل وکٹم بن جاتا ہے۔ لڑکی کا گھر، خاندان، دوست سب افیکٹ ہوتے ہیں۔ اس لڑکی کا بھائی گلی میں گزرتے ہوئے گردن جھکا دیتا ہے کیونکہ اس گلی میں کئی تم جیسے وکٹم بلیمرز ہوتے ہیں۔ لڑکی کی بہنوں کے رشتے نہیں آتے کیونکہ خاندان میں تم جیسے لوگ ہوتے ہیں جن کو لگتا ہے کہ شاید ریپسٹ اتنا برا نہیں تھا، کچھ قصور لڑکی کا بھی ہوگا۔ یاقوت کو جیسے وقفے وقفے سے چابک لگ رہے تھے، چیچک زدہ جسم سے خون رس رہا تھا۔ یاقوت مرزا نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا تھا۔ اسے سب کی نظروں میں اپنے لیے حقارت محسوس ہوئی تھی۔ اگر یہ لوگ جان لیں کہ، اور بس اس سے آگے وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اصل میں یہ ریپسٹ انسان نہیں ہوتے، شیطان ہوتے ہیں۔ کسی ایک دوست نے لقمہ دیا تھا اور یہاں آ کر ساری باتیں بے معنی ہو گئی تھیں۔ یاقوت مرزا سن ہو گیا تھا۔ اس کا دماغ شل تھا، اس کے جسم سے روح کھینچ لی گئی تھی۔ اس کے دوست اب کوئی اور بات کر رہے تھے، شاید سسٹم کی کمزوری، شاید مجرم کا پکڑا جانا۔ یاقوت بس غائب دماغی سے انہیں سن رہا تھا۔ اس کے دماغ میں جو چل رہا تھا وہ کئی برس پرانے منظر تھے، کئی برس قبل۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب فہیم مرزا نے اپنا کاروبار برطانیہ میں پھیلا لیا تھا۔ انہیں وہاں رہنا پڑتا تھا اور یاقوت اپنی ماں کے ساتھ پاکستان میں، کیونکہ مسکان، فہیم مرزا کی بیوی، کو پاکستان پسند تھا۔ 2 ماہ قبل جب ان کی وفات ہوئی تب یاقوت یہاں سے نہ جانے پر بضد تھا۔ بالآخر مجبور ہو کر فہیم مرزا کو اسے نوح کی ماں کے پاس چھوڑنا پڑا۔
وہ مخلص اور اچھی عورت تھیں۔ اپنے ساتھ ہونے والے مظالم کا بدلہ اس بچے سے نہیں لیا۔ وہ پچھلے 3 ماہ سے ان کے گھر رہ رہا تھا۔ صبح میں نو اور نرمین کے ساتھ اسکول جاتا تھا اور شام میں قاری صاحب کے گھر۔ ہماری کہانی اور یاقوت کا اصل قاری صاحب کے گھر سے جڑا ہے۔ پکی اینٹوں والی بیٹھک میں اس وقت کئی بچے سر ہلا ہلا کر قرآن پڑھ رہے تھے۔ ان کے سروں پر جالی دار ٹوپیاں تھیں۔ قاری صاحب کے دائیں طرف ایک بچہ بیٹھا تھا، سیاہ آنکھیں، صاف ستھرا لباس اور امیروں والے ٹھاٹ۔ وہ بچہ بہت خوبصورت تھا اور اس وقت بیٹھک میں بیٹھے تمام بچوں سے اچھا پڑھنے والا۔ اسے قرآن پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے صرف ایک ہفتے میں ہی 6 چھوٹی چھوٹی صورتیں حفظ کر لی تھیں۔ وہ جب پڑھتا تھا تو ساری دنیا سے بے خبر ہوتا تھا۔ ایک وہ اور ایک اس کا قرآن۔ تمام بچوں کا دھیان سپارے کی جانب تھا جب یاقوت کو اپنی پشت پر کچھ سرکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بدک کر دور ہٹا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور ناپسندیدگی تھی۔ یہ لمس اسے پسند نہیں تھا۔ جانے کیوں یہ بے چین کر دیتا تھا۔ وہ ایک بار پھر لہک لہک کر سبق پڑھنے لگا تھا جب اسے وہی لمس اپنی ٹانگ پر رینگتا محسوس ہوا۔ یاقوت نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ قاری کی نظریں اسے آج عجیب لگی تھیں۔ وہ بے اختیار دور ہو بیٹھا۔ وہ بچہ تھا لیکن قاری صاحب کی بائیں جانب بیٹھا نو مرزا بچہ نہیں تھا۔ کم از کم اس معاملے کو تو وہ سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ دیکھ کر یوں نظر انداز کر دیتا تھا جیسے دیکھا ہی نہ ہو۔ کئی دن بیتے لیکن وہ گندا، برا اور بے چین کر دینے والا لمس، وہ لمس نہیں بدل سکا تھا۔ یاقوت اب بے طرح بے چین ہونے لگا تھا۔ وہ قاری صاحب سے دور جا کر بیٹھتا، لیکن پھر وہی ہوتا جس کا اسے ڈر رہتا۔ قاری اس کے معصوم ہاتھ سرخ کر دیتا تھا۔ قاری نے مشہور کر رکھا تھا کہ وہ ایک نہ پڑھنے والا اور بہانے بنانے والا بچہ ہے، اسی لیے وہ قاری کے ساتھ نہیں بیٹھتا۔ ایسے ہی ایک دن میں جب وہ سارے بچے بیٹھک سے چھٹی لے کر کے چلے گئے تھے، تب وہاں ایک بچہ تھا جسے جانے نہیں دیا جا رہا تھا، یاقوت مرزا۔ وہ ہر بار سبق یاد کر کے سناتا تھا اور ہر بار ہی مار کھاتا تھا کیونکہ اسے آیات نہیں آتی تھیں۔ وہ ہر مرتبہ آیات کو الٹا پڑھتا تھا۔ شیطان کی اولاد، سبق کو صحیح سے پڑھ۔ قاری اسے مارے جاتا اور یہی سطر دہرائے جاتا تھا۔ وہ خود سے نہیں پڑھ پاتا تھا، اسی لیے قاری نے نوح کے سر اس کی ذمہ داری لگا رکھی تھی۔ نوح جتنی ہی مرتبہ اسے سبق یاد کروا دیتا، لیکن وہی ڈھاک کے 3 پات۔ وہ ہر دفعہ آیات کو غلط پڑھتا تھا۔ یہ اس کے لیے نیا تھا، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ ذہین تھا، اسے قرآن سے محبت تھی۔ وہ تو نور اور نرمین سے پہلے تیار ہو جایا کرتا تھا، لیکن جب سے وہ قاری صاحب کے لمس سے چڑھنے لگا تھا تب سے یہی سب ہونے لگا تھا۔ اس شام بھی وہ روئی روئی معصوم آنکھوں سے سبق دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں، ہاتھ جل رہے تھے، لیکن وہ پڑھے گیا۔ اسی لمحے ایک بار پھر اسے قاری کا ہاتھ اپنی ران پر محسوس ہوا، اور بس یہ ایک حد تھی۔ وہ غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھا تھا اور قاری کے منہ پہ تھوک دیا۔ اس کے بعد ایک قہر تھا جو اس پہ ٹوٹ پڑا تھا۔ قاری نے کسی جانور کی طرح اس کی رانوں پہ ڈنڈے برسائے تھے۔ وہ چیخ رہا تھا، کسی کو مدد کے لیے پکار رہا تھا، لیکن کوئی اس کے لیے نہیں آیا۔ باہر بیٹھا سنہری آنکھوں والا لڑکا بھی نہیں۔ وہ بس آنکھیں موندے اندر سے آتی آوازوں پہ تسکین لے رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ انتقام تھا۔ رات کے وقت رابیل یعنی نوح کی ماں نے یاقوت کی ٹانگوں پہ مرہم لگا دیا تھا۔ وہ بے حد تکلیف میں تھا، بار بار کراہتا رہتا۔ رابیل کئی بار کہہ چکی تھی کہ وہ اپنے باپ کو سب بتا دے، لیکن وہ جانتا تھا اگر اس کے باپ کو پتہ چل گیا تو وہ اسے قرآن نہیں پڑھنے دیں گے، اور اسے 6 صورتوں سے آگے بھی یاد کرنا تھا۔ رابیل اس کی مرہم پٹی کر چکی تھی۔ وہ ان کا بھانجا تھا، بالکل بیٹوں جیسا۔ اب وہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ یاقوت معصومیت سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں روئی روئی سی تھیں۔ رابیل نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ تم فکر مت کرو یاقوت، اللہ ہے نا، وہ تم پہ رحم کرے گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ اسے دلاسا دے رہی تھی۔ نوح ایک طرف بیٹھا کان لگا کر ان کی باتیں سن رہا تھا۔ رحم کیا ہوتا ہے آنٹی؟ وہ ان کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ رابیل نے الفاظ جوڑنے چاہے۔ اب وہ اس بچے کو کیا سمجھاتی؟ یاقوت ہمیشہ مثال مانگتا تھا۔ رابیل نے ایک نظر اس کی شارٹس والی ٹانگوں کو دیکھا اور پھر نرمی سے کہنے لگی، رحم وہ ہوتا ہے جب آپ پر کوئی بہت زیادہ ظلم کر رہا ہو اور پھر اللہ آپ کو بچا لے۔ تمہارے کیس میں رحم یہ ہوگا کہ آج تمہارے زخم درد نہیں کریں گے،
نہ جلیں گے اور نہ ہی تمہاری نیند خراب کریں گے۔ تم دیکھنا، اللہ تم پہ رحم کرے گا۔ وہ بول کر اٹھ گئیں۔ یاقوت خوش ہو گیا تھا۔ وہ بہت جلدی خوش ہو جایا کرتا تھا۔ اسے اللہ کا ذکر، اس کی حکمت فیسینیٹ کرتی تھی۔ وہ جلد ایمان لانے والوں میں سے تھا۔ کچھ دیر بعد یاقوت اور نوح ایک ہی بیڈ پر بیٹھے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں نوڈلز کے بول تھے، یاقوت کا نارمل اور نوح کے تیز مسالوں والے نوڈلز۔ وہ بس غور سے یاقوت کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگتا تھا جو کچھ یاقوت کا باپ اس کی ماں کے ساتھ کرتا ہے اس کی سزا یاقوت کو ملنی چاہیے۔ قرآن یاقوت کی خوشی تھی اور نوح اسے برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ تم قاری صاحب کے پاس جانا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ وہ تمہیں اتنا مارتے ہیں؟ نوح سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یاقوت کھل کر مسکرایا۔ وہ چاہے ماریں یا نکال دیں، آنٹی نے کہا ہے اللہ مجھ پہ رحم کرے گا۔ وہ اس اتنی سی بات پہ اتنا خوش تھا، نوح کو حسد ہونے لگا۔ رحم کیا ہے تم جانتے ہو؟ یاقوت نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ آج میرے زخم ہرٹ نہیں کریں گے، یہ رحم ہے۔ اور پھر نہ جانے کیوں کس خیال کے تحت نوح مرزا نے اپنے مرچوں والے نوڈلز کا پیالہ یاقوت کی ٹانگوں کے قریب کیا اور پھر جان بوجھ کر گرا دیا۔ مرچوں والا پتلا پانی تازہ زخموں پہ لگا تو یاقوت کی روح تک کانپ گئی۔ وہ درد سے چیخ رہا تھا۔ اس کے زخم ابھی کچے تھے اور ان پہ یہ نوڈلز کا سوپ نما پانی، یہ موت تھا۔ وہ بیڈ پہ کھڑے ہو کر چیخ رہا تھا، رو رہا تھا۔ تکلیف حد سے سوا ہونے لگی تھی۔ نوح کو اندر ہی اندر تسکین ملنے لگی تھی۔ وہ اسے خوش نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ پلیز رحم کر دو، پلیز اللہ۔ یاقوت روتے ہوئے فریاد کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ٹانگیں شدید جلن کا شکار تھیں لیکن وہ بس ایک ہی سطر پکار رہا تھا، اللہ پلیز رحم کر دیں، پلیز۔ چند دن بعد اس کے زخم بہتر ہو گئے تھے۔ رابیل خود قاری صاحب کے پاس چل کر آئی تھیں۔ کچھ سنی اور کچھ ان کو سنائی، لیکن قاری کا بس یہی کہنا تھا کہ وہ شیطان ہے اور پڑھ نہیں سکتا۔ وہ آیتوں کو اپنی مرضی کے زیر زبر دیتا ہے، جس سے آیت کے مطلب بدل جاتے ہیں۔ خیر کافی لمبی بحث کے بعد وہ ایک بار پھر یاقوت کو اس کی خواہش پہ قاری کے پاس چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ نوح اسے سبق یاد کروا رہا تھا اور وہ مکمل دلجمعی سے یاد کر رہا تھا، اور پھر اپنا قاعدہ لے کر استاد کے آگے گیا۔ لیکن جو آیات اس نے پڑھی ان میں سے ایک بار پھر زیر زبر کی غلطی تھی۔ قاری صاحب نے اسے ایک بار پھر بہت مارا۔ یاقوت کو ان کا مارنا برا نہیں لگتا تھا، اسے وہ لفظ شیطان برا لگتا تھا۔ وہ جب بھی اسے شیطان کہتے تھے سارے بچے اسے حقارت سے دیکھتے تھے۔ قاری کی آواز میں اسے شیطان کہتے ہوئے اتنی ذلت ہوتی تھی کہ یاقوت کو مار سے زیادہ یہ لفظ چبھنے لگ گیا تھا۔ وہ ہر روز پہلے سے زیادہ تیاری کرتا اور کوشش کرتا تھا کہ آج وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا، آج اس سے شیطان کا ٹیگ ہٹ جائے گا، لیکن ہر دن یہ ذلت اس کے ساتھ مزید تیزی سے لپٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن بلاخر ڈرتے ڈرتے اس نے قاری سے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی۔ قاری صاحب مجھے سبق آپ یاد کروا دیا کریں، کیا پتہ نوح کو خود بھی ایسا ہی پڑھنا آتا ہو جیسا میں پڑھتا ہوں۔ وہ بہت دقت سے خوف سے کہہ رہا تھا، کیونکہ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ وہ نوح کا پڑھایا گیا سبق ہی یاد کرتا ہے۔ 14 سپاروں کا حافظ ہے نوح، اور تجھے غلط پڑھاتا ہے۔ 6 صورتیں گنتی کی 6 صورتیں آتی ہیں تجھے بے غیرت؟ تو ہی ہے، شیطان تیرے اندر ہے، شیطان ہے تو۔ وہ بولتا جاتا اور اس کے ہاتھوں کو ڈنڈے سے سرخ کرتا جاتا۔ اس کے عقب میں بیٹھے سنہری آنکھوں والے لڑکے کے دل میں ایک طمانیت سی اترتی تھی۔ ایک یہی طریقہ تھا جس سے وہ اپنی ماں کا حساب لے سکتا تھا۔ چند دن بعد کا ذکر ہے۔ یاقوت مرزا اسی بیٹھک میں قاری صاحب کے آگے بیٹھا تھا۔ اسے ابھی ابھی نوح نے سارا سبق یاد کروا دیا تھا۔ آج وہ پرجوش تھا۔ آج وہ بس اپنے اوپر سے شیطان کا ٹیگ ہٹا لے گا۔ آج کے بعد قاری اسے حقارت سے نہیں دیکھے گا۔ وہ پڑھ رہا تھا لیکن اگلے ہی لمحے قاری صاحب کے بھاری ہاتھ نے اس کے چہرے پر اپنی چھاپ چھوڑ دی تھی۔ اب کہ یاقوت کو غصہ آیا تھا، بلکہ اسے غصہ بھی نہیں آیا، وہ بس تھک چکا تھا۔ اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ قاری نے ایک بار پھر اسے شیطان کا لقب دیا تھا۔ وہ کہتا تھا یاقوت شیطان ہے، جب ہی اس کے دل میں قرآن نہیں اترتا۔ اس رات وہ رابیل کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ یاقوت نہ اداس تھا نہ خوش، وہ بس تھکا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بچہ ایک لمبی نیند سونا چاہتا تھا۔
آنٹی، شیطان کیا ہوتا ہے؟ وہ رابیل کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ چند لمحوں تک رابیل اسے دیکھتی رہی۔ وہ ایک بچے کو کیا جواب دیں؟ بس یہی سوچتی نہیں۔ پھر نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگیں، بچے، شیطان وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے ناپسند کر دیا ہو، جسے اللہ نے خود سے دور کر دیا ہو، اور وہ جس پہ اللہ رحم نہ کرتا ہو، جسے مطلب وہ شیطان ہے جس پہ اللہ رحم نہ کرتا ہو۔ یاقوت نے ان کی بات کاٹی تھی۔ اس کی تھکی تھکی آنکھوں میں اب بس کا اشارہ تھا۔ وہ تھک گیا تھا۔ وہ اب مزید نہیں جھیل سکتا تھا۔ رابیل نے اور بھی بہت باتیں کہی تھی، لیکن یاقوت کو کچھ یاد نہیں رہا۔ اس کی سماعت میں بس چند ہی جملے ٹھہر سکے تھے۔ اگلے دن بہت کچھ بدل گیا تھا۔ یاقوت نے اپنے باپ کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی تھی۔ وہ ان سب سے دور جانا چاہتا تھا۔ سچ یہ تھا کہ وہ آیات غلط نہیں پڑھتا تھا۔ سچ یہ تھا کہ اسے غلط پڑھایا جاتا تھا۔ اس کا استاد اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ اس کے استاد نے اس کے ساتھ بیر باندھ لیا تھا، اور جب آپ کا استاد آپ کے ساتھ بیر باندھ لے تو دو چیزیں ضرور خراب ہو جاتی ہیں، یا تو حال یا پھر مستقبل۔ اس دن کے بعد سے نوح نے کسی بچے کو سبق یاد نہیں کروایا تھا، کیونکہ اس دن کے بعد سے نوح کو قرآن بھول گیا تھا۔ وہ پڑھنے بیٹھتا تھا تو اس کے سر میں شدید درد اور آنکھیں دھندلی ہو جاتی۔ اگر جبر کر کے بھی وہ پڑھتا رہتا تو اس کے ذہن میں کچھ بیٹھتا نہیں تھا۔ اس دن کے بعد سے یاقوت نے کبھی قرآن کھول کر نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ شیطان ہے اور اللہ اس پہ رحم نہیں کرے گا۔ وہ خدا سے ناراض تھا، اسے گلے تھے، لیکن وہ کیسا گناہ گار تھا جسے آج بھی بچپن کی وہ 6 صورتیں یاد تھیں۔ اپنے دوستوں کی آواز پہ وہ ہوش میں آیا تھا۔ موضوع بحث اب بدل چکا تھا، لیکن ایک چیز تھی جسے وہ بدل نہیں پا رہا تھا، اپنا چیچک زدہ دل۔ اسے چیچک کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں، اور سچ یہ تھا کہ اب اسے خود سے تعفن اٹھتا بھی محسوس ہوتا تھا۔ ڈاکٹر روحی کا کلینک آج ذرا خاموش سا تھا۔ حالے سلطان ان کے آفس میں بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ ہونٹوں پہ گہرا سرخ رنگ ملے ہوئے وہ آج اس آفس میں رکھی سب چیزوں سے نمایاں لگ رہی تھی۔ اس کے انداز میں بے چینی تھی، شاید وہ جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس کے انداز میں حسرت بھی تھی، کاش وہ یہاں ٹھہر پاتی، کاش وہ ہارون کی طرح عام ہوتی۔ کھوکھلے بہادر لوگوں کو اپنا کور ٹوٹ جانے سے بہت خوف آتا ہے، اور وہ اس کور کو بچاتے بچاتے خود ٹوٹ جاتے ہیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ جامنی ڈھیلے ڈھالے کرتے، گلے میں مالائیں اور ہاتھوں میں بینڈز پہنے غزالہ روحی اندر آئیں۔ وہ کتنی اچھی تھی نا، فری سول۔ وہ آپ پہ ایک ٹھنڈا میٹھا نرم سا تاثر چھوڑ دیتی تھیں۔ وہ آئیں تو حالے کے اعصاب تن سے گئے، البتہ روحی مسکراتے ہوئے آگے آ بیٹھیں۔ کمال ہے، آج تو مسز حیات صاحبہ خود تشریف لائی ہیں، کیا کہنے بھائی؟ وہ ہلکے پھلکے دوستانہ لہجے میں کہہ رہی تھیں۔ حالے کی گرفت اپنے گود میں رکھے پرس پر سخت ہوتی گئی۔ اس نے حلق تر کیا اور گردن کڑا لی۔ میں یہاں آپ کو یہ بتانے آئی ہوں کہ اس دن کے آپ کے غیر سنجیدہ اور غیر پروفیشنل رویے کی وجہ سے آج کے بعد میں آپ سے کوئی سیشن نہیں لوں گی۔ آج کے بعد سے آپ میری تھراپسٹ نہیں ہیں۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولی تھی۔ روحی اب بھی مسکراتی رہیں۔ واقعی ایسا ہے کیا؟ وہ نظروں سے اس کے دماغ کا اسکین کر رہی ہوں، گویا انہوں نے ایک بھرپور نظر حالے کے سراپے پر ڈالی اور مسکرائیں، گہری مسکراہٹ۔ یا پھر ایسا ہے کہ تم آج پھر اپنے دماغ کو ڈاج دینے آئی ہو؟ حالے کا رنگ پھیکا پڑا تھا۔ روحی کہتی رہی، گہرا نیلا رنگ، سرخ لپسٹک اور اچھی خاصی تیاری۔ تم خود کو نمایاں کرنے آئی ہو، تم مجھے دکھانے آئی ہو کہ تم ٹھیک ہو، لیکن میں تمہیں نہیں دیکھ رہی، میں تمہارے چہرے سے تمہارا دماغ دیکھ رہی ہوں۔ وہ بول رہی تھی اور حالے کی رنگت نچڑتی جا رہی تھی۔ تم خود سے بھاگ رہی ہو حالے سلطان۔ اس بار تمہارا دماغ، تمہاری بیماری نے ایک نیا بہانہ ڈھونڈ لیا ہے، میرے غیر پروفیشنل ہونے کا بہانہ۔ کب تک حالے؟ کب تک یہ گہرا سرخ رنگ اور نیلا رنگ اوڑھ کر خود کو چھپاؤ گی؟ یاد رکھنا یہ تمہاری خام خیالی ہے، دماغ ان رنگوں میں نہیں چھپتا، تم اس کے ساتھ غلط کر رہی ہو۔ وہ فکر مندی سے کہتی آگے کو ہوئی۔ حالے کا ٹھنڈا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ دیکھو حالے،
میں نے جو کچھ بھی اس دن کیا وہ تمہارے لیے تھا، تمہارے دماغ کے لیے تھا۔ تم مسلسل مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی اور تمہارا دماغ ٹریگر ہو رہا تھا۔ میں نے تمہیں ٹروتھ سیرم دیا تاکہ تم سچ بولو اور تمہارا دماغ آزاد محسوس کرے۔ وہ بول رہی تھی اور ہالے ٹکر ٹکر ان کا چہرہ دیکھتی رہی۔ لیکن تم نے کیا کیا ہالے؟ تم دماغ کو ڈبل کراس کرنے لگیں۔ تم نے خود کو اس سے زیادہ عقل مند سمجھ لیا۔ کیا تم نہیں جانتی دماغ کتنا بڑا ایگوئسٹک ہے؟ جب تم اسے دھوکہ دینے لگیں تب اس نے تمہیں نقصان پہنچانا چاہا۔ وہ ہمیشہ تمہارا بھلا چاہتا ہے اگر تم اسے ڈاج مت دو۔ تمہارا دماغ چاہتا تھا اصل ویلن کا نام ظاہر ہو سکے تاکہ وہ آزاد ہو سکے، وہ بلیم گیم کھیلے اور صحت مند رہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے دہرایا تو ہالے نے میکان کے انداز میں سر اسبات میں ہلا دیا۔ جب تم دماغ پہ زور دینے لگیں تو وہ بوکھلا گیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ ٹروتھ سیرم کی وجہ سے سچ کہنا ہے یا پھر تمہارے والا کور جاری رکھنا ہے۔ ایسے میں جب میں نے دماغ پہ پریشر ڈالا تو اس نے نام اگل دیا، کیونکہ دماغ ایک پرسکون پرزا ہے۔ اگر اس کے مزاج کے خلاف کچھ بھی ہونے لگے گا تو اسے اچھا نہیں لگتا۔ حالے کو نہیں پتا تھا وہ اسے کیوں سن رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی اگر وہ اسے نہیں سنے گی تو شاید مر ہی جائے گی۔ غزالہ روحی نرمی سے کہہ رہی تھی، حالے، دماغ بڑا ایگوئسٹک ہوتا ہے، بہت ضدی، وہ اپنی غلطی نہ ماننے والا۔ تمہارے کیس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ تم سے علاج مانگ رہا ہے اور تم اسے ڈاج دے رہی ہو۔ تم اسے دھوکہ نہیں دے سکتی حالے۔ تمہارے اعصاب مضبوط ہیں لیکن تمہارے جسم کو چلانے کا اختیار اللہ نے اسے دے رکھا ہے۔ تم یہ اختیار اپنے ہاتھ میں لوگی تو سارا سسٹم خراب ہو جائے گا۔ حالے نے اپنے ہاتھ چھڑوا لیے۔ وہ سحر کر رہی تھی۔ وہ تو پہلے ہی سحر زدہ تھی، ایک بار اور ہونا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے آپ سے علاج کروانا ہی نہیں ہے، آپ اچھی ڈاکٹر نہیں ہیں، آپ مجھے انکمفرٹیبل کر رہی ہیں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اپنا علاج کرواؤں گی لیکن کم از کم آپ سے نہیں، میں کیونکہ میں تمہاری کہانی کے ولن کو جان گئی ہوں، ہے نا؟ روحی کی آواز پہ وہ تھم گئی تھی لیکن مڑی نہیں۔ تم اسے پروٹیکٹ کرنا چاہتی ہو لیکن تمہارا دماغ نہیں، وہ سچ بتانا چاہتا ہے۔ تم اسے ڈاج دے رہی ہو۔ ڈرو اس دن سے جب وہ تمہیں ڈاج دینے لگے گا۔ ان کی آواز میں کوئی طنز نہیں تھا۔ حالے نے اپنا پرس سینے سے لگا لیا۔ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اتنا کیسے جان سکتا تھا؟ اسے غزالہ روحی سے خوف آنے لگا تھا۔ میں کوئی بھکاری نہیں ہوں حالے سلطان، میں تمہارے پیچھے نہیں آؤں گی، تمہیں آنا ہوگا۔ تمہارے بعد تمہاری مسیحا بس میں ہوں۔ خود کے ساتھ کھیل کھیلنا بند کر دو، جب تب آنا، ہم علاج کریں گے، کیونکہ اس بار بھی تم علاج کے لیے نہیں آئی تھی۔ اس بار تمہیں لوگوں کا خوف یہاں لایا تھا۔ جب یہاں تمہیں تمہارا سیلف لو لائے تب ہوگا علاج۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ حالے کا سانس رک رک کر چل رہا تھا۔ وہ چند پل وہیں جمی رہی، شاید وہ اسے روک لیں، شاید کچھ کہہ دیں، لیکن جب کافی دیر تک وہ خاموش رہی تو حالے باہر نکل آئی۔ پیچھے غزالہ روحی تعصب سے بیٹھی رہ گئیں۔ ڈاکٹر کا ضدی مریض اس کا پسندیدہ مریض ہوتا ہے۔ وہ اس کا علاج کر کے خود کو فیسینیٹ کرنا چاہتی تھیں۔ ہاں، ڈاکٹرز کے ادھورے خواب۔ سلطان منزل کے لان میں بچھی کرسیوں پر اس وقت بس مہر ماں بیٹھی تھی، سیاہ جوڑے میں ملبوس، اس کے بھورے لمبے بال پشت پر پھیلے تھے۔ سوجے پپوٹوں والی آنکھوں میں اس وقت ایک زوم سا تھا۔ وہ گردن سیدھی کیے بیٹھی تھی۔ ابھی بھی وہ یوسف سلطان کے ساتھ چائے پی کر آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ خوش تھے۔ حالے کی باتیں کم ہونے لگی تھیں۔ ان کو لاچار کر کے اب اسے محبت مل رہی تھی تو اس میں غلط کیا تھا؟ اسی لمحے اسے اپنے سامنے سے سبزہ دار پہ چلتی اپنی طرف آتی ہوئی فروا دکھائی دی۔ وہ پرسکون ٹھنڈی نظروں سے ان کو دیکھتی رہی۔ فروا اس کے قریب رکھی کرسی پر آ کر بیٹھی چند ثانیے مہر ماں کو دیکھتی رہی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہی کہ تم اتنی بڑی کب ہو گئی کہ تم مجھے ڈاج دینے لگو؟ ان کی آواز میں ہلکا سا تعصب تھا۔ میں نے تمہیں پالا مہر، میں نے تمہیں بنایا، اور آج تم اتنی بڑی ہو گئی کہ تم مجھے استعمال کرنے لگی۔ ان کی بھوری آنکھوں میں گرب اتر رہا تھا، چوٹ روح پہ لگی تھی۔ مہر ماں البتہ بے تاثر تھی۔ تم نے مہر ماں، تم نے میرے دماغ کے ساتھ کھیل کھیلا۔
حالے کی شادی کی رات کی تصاویر، ریسٹورانٹ کی تصاویر، اور وہ ایک پل کو رکی۔ سفیر اور حالے کی عمر کو بھیجی جانے والی تصاویر، ان سب کے پیچھے تم تھیں۔ تم نے خود کو ان سب میں کیوں پھنسا لیا ہے میری جان؟ وہ تکلیف سے کہہ پا رہی تھیں، جیسے مہر پہ اگر ایک آنچ بھی آئی تو وہ برداشت نہیں کر سکیں گی۔ مہر ماں اپنی کرسی پہ آگے کو ہوئی، محبت سے فروا کو دیکھا۔ آپ نے کہا تھا آپ میرے ساتھ رہیں گی، سائے کی طرح، فرشتے کی طرح، گناہوں کی طرح اور شیطان کی طرح۔ اب شیطان بننے کا وقت ہے اور آپ پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ وہ گلا کر رہی تھی۔ فروا کی آنکھوں میں بے بسی بھرنے لگی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں مہر، لیکن عمر وہ اب وکٹم نہیں رہا، وہ ولن بن چکا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس سے خوف کھاؤ۔ وہ ہمارا قہر ہے، کھا جائے گا سب۔ وہ ہم پہ ٹوٹے گا اور ہمیں توڑ دے گا۔ ہر شخص، بات اور ہر چیز کی ایک وائب ہوتی ہے۔ عمر کی وائب میں انتقام ہے۔ مہر ماں نے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ ممی، سفیر کی دیکھا دیکھی وہ بھی اب یہی لفظ کہتی تھی۔ آپ نے وہ دیو دیکھا ہے نا، جس کی جان ننھی چڑیا میں ہوتی ہے؟ عمر کی ننھی چڑیا میری قید میں ہے۔ وہ لڑکی جو خود کو ایک عتاب سمجھتی ہے، وہ میرے آگے ایک محبت اور توجہ کی بھوکی بچی ہے۔ اگر مہر ماں کہہ دے تو حالے سلطان اگلا سانس بھی نہیں لے گی۔ اس نے فروا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں کوئی انتقام، کوئی نفرت نہیں رکھ رہی ہوں۔ میں بس محبت سے رہنا چاہتی ہوں۔ ابا، سفیر، آپ، میں، ہم خاندان ہیں۔ اور حالے، میں اس سے آج بھی بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ بس ایک حادثہ سمجھ لیں، ورنہ وہ آج بھی مجھے بے حد عزیز ہے۔ وہ میری بیٹی ہے ممی۔ آپ کو لگتا ہے اس کو جو نقصان ہوا وہ اس لیے تھا کیونکہ میں اس سے نفرت کرتی ہوں؟ وہ فروا کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، پھر خود ہی نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں ممی، بالکل نہیں۔ وہ سب بس قربانی تھی۔ حالے نے ساری زندگی سب کچھ حاصل کیا۔ وہ شہزادی بن کر رہی، لیکن یہ وقت جادوگرنی کا ہے۔ اور اب حالے کو تھوڑی مشقت اٹھانی پڑ ہی گئی ہے تو اس میں ایسا کیا ہے؟ کیا ساری زندگی میں رشتوں کے ہوتے ہوئے ان کے بغیر نہیں رہی؟ اب اگر حالے رہے گی تو کیا ہو جائے گا؟ عمر اس سے محبت نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے گا، میں اس کی طلاق کرواؤں گی اور حالے کی شادی ہارون سے کرواؤں گی۔ وہ ہمیشہ خوش رہے گی، آپ دیکھیے گا۔ وہ فروا کو یقین دہانی کروا رہی تھی، لیکن وہ اسی کی استاد تھیں۔ انہوں نے آہستگی سے مہر ماں کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا تھا، پھر عجیب سی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا تھا حالے سے سب سے زیادہ نفرت میں کرتی ہوں، لیکن وہ رکی، مہر کی بھوری آنکھوں کو دیکھا۔ تم مہر ماں، تم تو حالے کو زندہ بھی جلا سکتی ہو۔ تم نفرت اور حسد کے ایسے مقام پہ ہو جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ یا جل جاؤ یا جلا دو۔ مجھے تم سے خوف آ رہا ہے۔ وہ واقعی خوف کھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے لمبے لمبے ڈگ بھرتی وہاں سے چلی گئی تھیں۔ میں واقعی اس سے محبت کرتی ہوں، بس میرا طریقہ الگ ہے، مہر ماں ہولے سے بڑبڑائی تھی۔